السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، دیکھ سکتے ہیں آپ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ کیا ہے؟ عقل مند بوڑھا۔ کیا ہے ہمارا؟ عقل مند بوڑھا۔ پہلے ہم آمادگی میں دیکھ لیتے ہیں کہ آمادگی میں کیا ہے۔ جو بچے صبح جلدی اٹھ کر اور منہ ہاتھ دھو کر سیر کو جاتے ہیں، روز نہاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اپنا سبق روز یاد کرتے ہیں، ان کی یادداشت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور ان کی دماغی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ مشکل سوالات کا جواب بھی آسانی سے دے سکتے ہیں۔ آمادگی میں یہ چھوٹا سا ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلا لکھا ہوا ہے، اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے صبح سویرے اٹھ کر، سب سے پہلے صبح سویرے اٹھتے ہیں اور منہ ہاتھ دھو کر برش کر کے سیر کو یعنی واک کرنے جاتے ہیں، نہاتے ہیں، نہا کے جاتے ہیں، کپڑے اپنے پہنتے ہیں، اچھے ورزش کرتے ہیں اور اپنا سبق روز یاد کرتے ہیں، ان کی یادداشت جو ہے دماغی حالت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی دماغی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ مشکل سوالات یعنی کوئی بھی مشکل کام ہو یا مشکل سوال ان سے پوچھا جائے تو وہ آسانی سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آج بچے شام ہی سے دادی اماں کا انتظار کر رہے تھے۔ ناظمہ بار بار دروازے پر نکل کر اپنی امی سے دادی کے آنے کے بارے میں پوچھتی تھی۔ ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے حفیظ۔ حفیظ کھڑکی سے سر نکال کر دادی اماں کو زور زور سے پکار رہا تھا۔ آخر کار دادی اماں آ ہی گئی۔ بچوں نے شور مچایا، آہا دادی اماں آ گئی۔ دادی اماں نے کہا، بچوں شور مت کرو، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ بچوں نے کہا، بھوک نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسی کہانی سنائیے جس کو سن کر ہمارا دل خوش ہو جائے۔ دادی، اچھا ٹھیک ہے، سناتی ہوں۔ بچے جلدی سنائیے دادی اماں، جلدی سنائیے۔ بچے کیا بول رہے ہیں دادی اماں کو کہ ہمیں کوئی اچھی سی کہانی سنائیں آپ جلدی سے۔ تو دادی اماں آگے سے کیا بولتی ہیں؟ دادی اماں پرانے، جب وہ کہانی سنانا شروع کرتی ہیں تو کیا بولتی ہیں؟ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اسے کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ اسے کیا کہانیاں سننے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن وہ ایسی کہانیاں سننا چاہتا تھا جو عجیب و غریب ہو، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ اسے عجیب و غریب کہانیاں سننے کا شوق تھا، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، اس کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ بچے، اچھا سنائیے نا اس کی کوئی کہانی۔ بچے کیا بولتے ہیں دادی اماں کو کہ دادی اماں کوئی کہانی اس کی جو ہے وہ ہمیں سنائیے۔ دادی اماں سناتی ہیں، ایک دن اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ آج مجھے کوئی ایسی کہانی سناؤ جو جھوٹی بھی ہو اور عجیب و غریب بھی۔ کس نے بولا؟ اس بادشاہ نے کیا کہا؟ وزیروں سے کہا جو اس کے آگے کام کرتے تھے کہ مجھے کوئی آپ اچھی سی کوئی کہانی سنا، کوئی چٹپٹی سی جو جھوٹی بھی ہو اور عجیب و غریب ہو۔ وزیر یہ سن کر حیران ہو گیا، یعنی وہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گئے۔ وزیر جتنے بھی تھے وہ حیران ہو گئے، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ بادشاہ ہمیں کیا بول رہا ہے کہ عجیب و غریب ہو اور جھوٹی بھی ہو۔ تو آخر بادشاہ کے ایک وزیر نے اس سے کہا، حضور آپ اجازت دیں تو میں ایک بوڑھے کو دربار میں حاضر کروں گا۔ جو اس کا دربار تھا جہاں وہ اپنے فیصلے سناتا تھا، وہاں اس نے بولا کہ میں یہاں دربار میں حاضر کروں، وہ ضرور آپ کو ایسی کہانی سنائے کو جو عجیب و غریب بھی ہو اور جھوٹی بھی ہو۔ کون بولتا ہے؟ ایک وزیر، انہی وزیروں میں سے ایک وزیر بولتا ہے کہ میں بادشاہ سلامت میں آپ کو ایک ایسے بزرگ کی بات بتاؤں گا، ایک بوڑھا ہے جو عجیب و غریب کہانی بھی سنائے گا آپ کو اور ساتھ ساتھ وہ جھوٹی بھی ہوگی، اور کیا میں اسے آپ کے دربار میں حاضر کروں یا نہیں؟ تو آگے کیا بولتے ہیں بادشاہ سلامت؟ دیکھیں بچے، اچھا دادی اماں کیا اس بوڑھے کو دربار میں لایا گیا؟ بچے آگے سے پوچھتے ہیں دادی اماں کو کہ کیا اس بوڑھے کو لایا گیا دربار میں یا نہیں؟ دادی اماں، ہاں بچوں، دوسرے دن وزیر نے اس بوڑھے کو دربار میں حاضر کیا۔ وزیر نے حاضر کیا۔ بوڑھا ادب سے دربار میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے بوڑھے سے کہا، چاچا کیا تم مجھے ایسی کہانی سناؤ گے جو عجیب و غریب ہو اور جھوٹی بھی ہو؟
جھوٹی بھی، اگر تمہاری کہانی عجیب و غریب بھی ہو اور جھوٹی بھی ہو تو تم کو اچھا خاصا انعام ملے گا. یعنی اس کو بولا گیا کہ اگر تمہاری کہانی جھوٹی بھی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی عجیب بھی ہوئی تو میں تمہیں اچھا خاصا بہت ٹھیک انعام کافی بڑا سا دوں گا. بچے دادی اماں پھر بوڑھے نے کون سی کہانی سنائی. دادی اماں بوڑھے نے ادب سے بادشاہ سے کہا حضور اجازت ہو تو میں سناؤں. بادشاہ نے کہا ہاں جلدی کہو. بوڑھے نے کہا مجھے میرے باپ نے کہا ہے کہ آپ کے دادا جان بہت غریب تھے اور میرا دادا کھاتا پیتا آدمی تھا. دنیا میں ہر ایک حاجت مند ہوتا ہے. آپ کے دادا جان کو 10,000 روپے کی حاجت پڑی. اس نے میرے دادا سے 10,000 روپے ادھار لیے لیکن آج تک وہ رقم ہمیں واپس نہیں ملی. حالانکہ آپ کے دادا جان اور بابا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور میرے باپ اور دادا بھی مدت ہوئی انتقال کر کے. بچے بڑے تجسس سے سن رہے تھے اور بولے دادی اماں بادشاہ نے بوڑھے سے کیا کہا. دادی اماں جب بادشاہ نے یہ کہانی سنی تو بوڑھے سے کہا یہ جھوٹ اور عجیب و غریب بات ہے. کیا بادشاہ فقیر سے روپیے ادھار لے سکتا ہے؟ بوڑھے نے کہا آپ ہی کا حکم تھا کہ کہانی جھوٹ اور عجیب و غریب ہونی چاہیے. بادشاہ لاجواب ہوا. اس نے کہا کہ بوڑھے کو فوراً انعام سے مالا مال کرو اور عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو. اب کچھ سمجھ آیا؟ سمجھ میں یہ آنا تھا کہ بوڑھے نے اس کو عجیب و غریب کیا بات بولی. عجیب و غریب بات یہ تھی کہ بادشاہ نے بولا، اس بوڑھے نے غریب نے بادشاہ کو بولا کہ میرا جو باپ تھا اس نے بولا کہ آپ کے دادا جان یعنی بادشاہ کے دادا جان نے کیا کیا تھا. میرا دادا کھاتا پیتا آدمی تھا. دنیا میں ہر ایک کو حاجت مند دنیا میں ہر ایک جو ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے. تو آپ کے دادا جان کو 10,000 روپے کی حاجت تھی. یعنی جو بادشاہ کا دادا تھا اس کو 10,000 روپے کی حاجت تھی یعنی ضرورت تھی. تو اس نے میرے دادا سے 10,000 روپے ادھار لیے تھے لیکن آج تک بھی وہ رقم جو ہے وہ انہوں نے واپس نہ کی. حالانکہ میرا دادا بھی گزر چکا ہے، آپ کے دادا بھی گزر چکے ہیں، میرے باپ بھی گزر چکے ہیں، لیکن آج تک وہ جو ہے وہ جو رقم لی ہوئی ہے ادھار کے طور پر وہ آج تک واپس نہیں کی. تو جب بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کہانی تو پوری جھوٹی ہے، میرے دادا کہاں سے تم جیسے فقیروں سے، وہ ایک بادشاہ تھا، وہ کیسے فقیر سے پیسے ادھار لے سکتا ہے. تو بادشاہ آگے سے وہ جو فقیر ہے وہ بولتا ہے کہ آپ ہی کا حکم تھا کہ کہانی جھوٹ ہونی چاہیے اور عجیب و غریب ہونی چاہیے. تو اس سے کیا ہوا، جب بادشاہ کو یہ بات سمجھ آئی تو اس نے بولا کہ کہانی بہت اچھی ہے، اس لیے آپ ایک کام کریں. اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ بوڑھے کو فوراً انعام سے مالا مال کر کے عزت کے ساتھ اس کو جانے دیں، اجازت دیں، اس کو رخصت کریں. سمجھ آ گئی پیارے بچوں؟ اب اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب تک آپ اس کہانی کو 5 بار نہیں پڑھو گے، سمجھو گے نہیں، تو آپ کو یہ کہانی نہ ہی سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی اس کے سوال جواب آپ کو سمجھ میں آئیں گے بعد میں. لیکن اگر آپ اس کہانی کو، اسٹوری کو 5 بار 6 بار پڑھو گے تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی اسٹوری اچھے سے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ جو الفاظ معانی میں نے ابھی بتائے، جیسے یہاں حیران، پریشان، پکار رہا تھا، آواز دے رہا تھا، اس کے بعد ہے دو، اس کے بعد اچھا خاصا، ٹھیک، اس کے بعد دادا جان، باپ کا باپ، حاجت، ضرورت مند، ادھار، کچھ وقت کے لیے پیسے، بابا جان کہاں ہے، پیارے، مر گئے، انتقال کا بھی مر گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی ایک ہی ہے. تو بےتابی، تجسس، بےتابی، اس کے بعد ہے فقیر، غریب، رخصت، اجازت، مالا مال، انعام دینا، بہت انعام دینا. یہ آپ نے جو یہاں الفاظ معانی ہیں یہ کیا کرنے ہیں، آپ نے یہ لکھنے ہیں الگ سے نوٹ بک کے اوپر. الفاظ معانی لکھ کے اس کے نیچے آپ نے الفاظ الگ سے لکھنے اور معانی الگ سے لکھنے ہیں اور وہ لرن کرنے ہیں زبانی. اور ساتھ ہی ساتھ اس سٹوری کو آپ نے 2 ٹائم اپنی نوٹ بک کے اوپر اچھی تحریر میں لکھنا ہے اور پھر مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کرنا ہے. سمجھ آ گئی پیارے بچوں؟ تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.